ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں ان کا بیان ہے، کون سے کام جو مجنب شخص نہیں کر سکتا، جس پر غسل واجب ہو چکا ہے، غسل جنابت، یہ صرف غسل جنابت کے لیے، باقی کے لیے نہیں۔ جو مجنب ہے اس پر کون کون سے کام کرنا حرام ہے؟ نمبر 1، بدن کے کسی حصہ کو بھی خدا کے نام کے ساتھ، اللہ کے اسماء کے ساتھ جل جلالہ، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی کے ساتھ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء گرامی کے ساتھ مس کرنا حرام ہے۔ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کے ان کے اسم گرامی کے ساتھ بھی بدن کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس شق میں اگر ہم دیکھیں تو اکثر ہمارے ہاں بعض ایسے لاکٹ یا وہ چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، کڑے وغیرہ، جن کے اوپر نام، ایک تو ہوتے ہیں بند شیشے کے اندر، اوپر سے مس نہیں ہوتا، ایک ایسے ہوتے ہیں، بعض انگوٹھیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، مثلا آیت الکرسی لکھی ہے کسی پر، کچھ یا علی مدد لکھا ہے، اب ظاہرہ امیر المومنین علیہ السلام امام کا نام ہے، تو اب یہ ہے کہ ان کو مس کرنا بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے حرام ہے۔ میں تو احتیاط کر لوں، مثلا ہاتھ میں ہے، اگر میں احتیاط کر لیا جی میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، جو اس وقت پہنتا ہوں جب وضو ہوتا ہے، اب میں باہر نکلنے لگا ہوں، مثلا آیت الکرسی والی ڈالی ہوئی ہے، دوسرے کو جب ہاتھ ملانا ہے، ایک بندے کو پوچھ تو نہیں سکتا آپ کا وضو ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ نے غسل کیا ہے، تو اس میں احتیاط کرنا۔ اگر ایسے مقدس چیزیں لکھی ہیں، آیات لکھی ہیں قرآن کریم کی زیر زبر ابل کے وہ آگے والی ہے، تو یہ اسماء جو ہیں ان کو مس کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ یا اسی طرح کڑے ڈالے ہوئے ہیں، وہ جن کے اوپر لکھائی مس ہوتی ہے، جن کی مس نہیں ہوتی ان کا حرج نہیں ہے، جن کی مس ہوتی ہے، لکھا ہوا اوپر ہاتھ لگتا ہے، پنجتن پاک کے اسماء گرامی لکھے ہیں یا اسی طرح کچھ اور مقدس اسماء لکھے ہیں، تو ان کا یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنا مس کرنا بھی حرام ہے، کوئی اور ہاتھ لگائے اس کا بھی ظاہر ہے کہ حرام ہے، اگر بغیر وضو کے ایک ایک، تو اس میں جو ہے احتیاط ضروری ہے۔ لاکٹ ہے، بدن کو مس ہو رہا ہے، اگر ایسا ہے کہ وہ تحریر مس ہوتی ہے، تو اگر وہ بدن کو مس ہو رہا، بعض پہ لکھائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ مثلا وہ لاکٹ یا وہ چیز اس طرح کی ہے، مثلا یہ انگوٹھی ہے، اب اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کٹنگ اس طرح کی چاندی کی یا لوہے کی یا جس طرح چیز کی بھی ہے، اگرچہ لوہا نہیں پہننا چاہیے، لیکن بہرحال مسئلہ ہے، کٹنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ نام لکھا ہوا ہے، مثلا مولا علی لکھ دیا کٹنگ میں، تو وہ بھی وہی چیز شمار ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے اوپر، یہ بات سمجھ آئی ہے جی، وہ کٹنگ ہوتی ہے، یعنی وہ چاندی کی یا سونے کی یا اس چیز کی کٹنگ اس طرح کی ہے کہ وہ نام بن جاتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح اگر پہنا ہوا ہے تو اس کی بھی احتیاط ضروری ہے، اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی اس کو بچانا واجب ہے، یعنی ان کو مس کرنا حرام ہے، حالت جنابت میں مس کرنا حرام ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر بھی حرام ہے، اگر ویسے بغیر وضو کے ہے تو پھر بھی حرام ہے، مجنب ہے تو پھر بھی حرام ہے، تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ اس کے بعد عام مسجدوں اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مبارکہ میں ٹھہرنا، یہ مسجد ہے، عام جتنی بھی مساجد ہیں ان مساجد میں ٹھہرنا، گزرنا نہیں، گزرنا اگر کوئی مجبوری ہے، کام پڑ گیا ہے تو گزرنا جائز ہے، گزر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ایک لحظہ بھی اگر نہ ٹھہرے، اور اس میں بھی اسی دروازے، مثلا اس دروازے سے داخل ہو کے ادھر سے گزر جائے، جاتے جاتے مثلا کوئی چیز اٹھانی تھی وہ اٹھاتے ہوئے، یعنی ایک لحظہ بھی اگر رک گئے ہیں تو پھر حرام ہے، لیکن گزرتے گزرتے اگر کام ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مثلا مجبوری ہے کوئی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ جانا پڑ گیا ہے اور گزرتے گزرتے وہ کام آپ کر سکتے ہیں،
مجبوری ایسی ہو گئی ہے تو پھر جائز ہے، وگرنہ اگر ایک لحظہ بھی وہاں پہ رکے ہیں تو پھر حرام ہے۔ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرموں میں اور عام مساجد میں۔ اس کے بعد نمبر 3، مسجد الحرام اور مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے گزرنا بھی حرام ہے، ان سے گزرنا بھی حرام ہے، حالت جنابت میں ان سے گزرنا بھی حرام ہے۔ باقی مساجد اور حرمائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان میں ٹھہرنا حرام ہے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے ہو، لیکن گزرنے میں حرج اگر مجبوری بن جائے تو حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن مسجد حرام اور نبی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزرنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، مسجد میں کوئی چیز رکھنا، یہ علیحدہ ہے اس سے، مسجد میں کوئی چیز رکھنا حرام ہے، چاہے نہ بھی ٹھہرے، چاہے نہ بھی ٹھہرے، مسجد میں کوئی چیز لا کے رکھنا حرام ہے، اٹھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر ٹھہرے نہ تو وہ بھی شرط وہی آ گئی ہے کہ اگر ٹھہرے نہ، رکھنا حرام اور اٹھانا جو ہے وہ جائز ہے، بشرطی کہ اگر ٹھہرنا نہ پڑے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نمبر 5، قرآن کریم کی وہ صورتیں پڑھنا جن میں سجدہ واجب ہے، یہ گزر چکا ہے، پہلے بتا چکا ہوں، مقرر میں حرج نہیں ہے۔ ٹوٹل 14 سجدے ہیں قرآن کریم کے، 14 سجدے، 14 میں سے 10 مستحب اور 4 واجب ہیں۔ 4 واجب سجدے والی جو صورتیں ہیں ان کا پڑھنا حرام ہے، باقی قرآن کریم کا پڑھنا حرام، ہاتھ لگانا حرام ہے، حالت جنابت میں ہاتھ لگانا حرام ہے، پڑھنے میں حرج، 7 آیات سے زیادہ مکروہ ہے، 7 آیات تک، مثلا سورہ حمد 7 آیات ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ پڑھیں گے تو مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ کراہت سے بھی البتہ اجتناب ظاہر ہے کہ مومن کو کرنا چاہیے، جو مکروہ کام ہے ان سے بھی بچنا چاہیے، لیکن جو واجب سجدے والی صورتیں ہیں، پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، ان کی بسم اللہ پڑھنی بھی حرام ہے، ان کی بسم اللہ پڑھنی بھی حرام ہے۔ 21 پارہ، 24 پارہ، 27 اور 30، 21، 24، 27 اور 30، وہ جو پڑھنے والے ہیں قرآن کریم کے اہل ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سجدے واجب ہیں۔ یہ واضح ہو گیا جی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو سجدہ چاہے واجب ہے چاہے مستحب ہے جو کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ، سجدہ قرآن کریم جو کیا جاتا ہے اس کے اندر وضو کی، شاید یہ بھی بیان کر چکے ہیں، وضو کی یعنی جو نماز والے سجدے کی شرائط ہیں وہ شرائط قرآن کریم والے سجدے کی نہیں ہیں، وہ کپڑے پہ بھی ہو جاتا ہے، اور یعنی جن چیزوں پر نماز والا سجدہ نہیں ہوتا ان چیزوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ سن لی ہے، کھڑے ہوئے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے، نہیں ہو جاتے جاتے بھی اشارے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مثلا اس طرح منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، البتہ اس میں یہ ہے کہ اکثر کوشش یہ ہونی چاہیے، ویسے بھی عام بیٹھنے میں بھی دعا تلاوت وہ تو ظاہر ہے پھر اور چیز ہو گئی، عام بیٹھنے میں بھی مومن کے لیے بہترین جو مستحب یہ ہے کہ وہ قبلے کا خیال رکھے، قبلہ کا خیال رکھے، یعنی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ رخ بیٹھے، قبلہ کا دھیان۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھی بیٹھتے ہوئے بندے کے ذہن میں رہے گا کہ میں قبلہ رخ بیٹھا ہوں تو بہت ساری چیزوں سے خود یہی چیز جو حاضر دماغی ہے قبلہ کے احترام کی، یہی چیز بچا لے گی، بہت ساری گفتگو سے، بہت ساری چیزوں سے یہ چیز خود انسان کو، مومن کو محفوظ کر لے گی۔
تو اب یہ ہے کہ اگر قبلہ کی طرف نہیں ہے، چاہے اس طرف چہرہ ہے، چاہے اس طرف چہرہ ہے، چاہے اس طرف، لیکن جتنا آداب زیادہ ہوں گے ثواب اتنا زیادہ ہوگا، فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ ایک ہے کہ واجب یا مستحب ادا ہو جائے گا اگر نماز والی شرائط پوری نہ ہو، اس میں وہ نماز والی شرائط ہیں ہی نہیں ہے، اس میں وہ شرطیں نہیں ہیں، قبلہ رخ ہونا، پاک و صاف ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب اس میں چلیں، انہوں نے ایک دو سجدے کے حوالے سے یہ ایک حدیث ساتھ تحریر کر دی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، اس میں کوئی خاص ذکر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ خاص ذکر سجدہ قرآن کریم کے لیے، چاہے واجب ہے چاہے مستحب بھی، ذکر بھی خالی سجدہ یعنی پیشانی جو ہے وہ ٹیک دی، باقی اعضائے سجدہ ضروری نہیں ہے۔ اعضائے سجدہ میں سے ہتھیلیاں، گھٹنے اور انگوٹھے وہ اگر نہیں بھی لگے ہیں تو بھی مثلا خالی پیشانی ٹیک دی ہے تو بھی سجدہ قرآن کریم والا ہو جاتا ہے۔ ذکر کر دیں، درود پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، کچھ بھی تسبیحات اربع پڑھ لیں، کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے، کچھ نہ بھی پڑھیں تو بھی سجدہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ صافی میں، تفسیر صافی میں روایت ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے جب سجدہ کرتا ہے۔ اب یہ سجدہ سارے سجدے ہیں، کوئی بھی سجدہ ہے، چاہے نماز کا سجدہ ہے چاہے باقی سجدے ہیں۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے کہ ہائے میں نے کیا کیا، یہ سجدہ کر کے جنت میں جائے گا اور میں نے انکار کر کے جہنم لے لیا، یعنی میں منکر ہوا سجدے کا، جہنمی ہو گیا، اور یہ انسان جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد مکروہات ہیں جو مجنب شخص پر چیزیں مکروہ ہیں، 9 مکروہات، ان میں سے پہلی اس سے پہلے وہ عرض کر دوں کہ جنوبی آدمی پر سجدہ والی صورتوں کا ایک حرف پڑھنا بھی حرام ہے، یہ ہو گیا جی۔ جنوبی آدمی عام مسجدوں اور حرموں سے گزر سکتا ہے مگر ٹھہرنا حرام ہے۔ مکروہ چیزیں 9 ہیں جی۔ کھانا پینا، یہ مکروہات میں اگر انسان مجنب ہے حالت جنابت میں کھانا پینا مکروہ ہے، حتیٰ کہ اس کا اثر یہ ہے کہ بعض احادیث میں ہے اس سے غربت آتی ہے، غربت، اگر حالت جنابت میں بندہ کھاتا پیتا ہے تو غربت آتی ہے، فقر جو ہے وہ انسان کو آتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے، اگر وضو کر لے بندہ، اگر وضو کر لے، حالت جنابت ہے، اب غسل لیٹ ہے تو بہرحال اب کھانا پینا ہے، بھوک لگ گئی ہے یا کھانا پینا ہے بہرحال، تو بندہ یا پانی پینا ہے، وضو کر لے یا کلی اور ہاتھ دھو لے، کلی کر لے اور ہاتھ دھو لے تو بھی کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو حالت جنابت میں کراہت ہے کھانے پینے کی، بہتر چیز ہے وضو کر لے۔ اگر وضو بھی نہیں کرتا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے تو وہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد واجب سجدہ والی 4 صورتوں کے علاوہ یہ ہو گیا 7 آیات سے زیادہ قرآن کریم پڑھنا مکروہ ہے، 7 آیات سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے۔ باقی جو ہے وہ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ خداوند رحمان الرحیم ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل